وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جماعت و صدر جلسہ حافظ الحدیث حضرت دین پوری صاحب جی مجدکم، حضرت شاہ صاحب جناب پروفیسر صاحب و دیگر اکابرین و عمائدین اہل سنت، گرامی قدر علماء کرام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان اور یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی پاکستان کے اشتراک سے 7 روزہ امام مظلوم سیدنا عثمان بن نورین کانفرنس کے سلسلے کا یہ 5واں اجلاس ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں. اور مجھ سے پہلے آپ کانفرنس کے موضوع پر مختلف اسالیب میں بڑی دلنشین باتیں سماعت فرما چکے ہیں. پھر وہی رات کے 12 بجنے کو آئے ہیں اور میری گفتگو کا آغاز ہو رہا.
صورتحال آج بھی تقریباً دہلی کالونی کی کانفرنس والی ہے کہ 3 زاویوں پہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 یاروں کے غلام. میں ابھی حضرت امام اہل سنت مدظلہ سے عرض کر رہا تھا کہ جس روڈ کو بچانے کے لیے یہ اسٹیج ادھر کیا گیا ہے وہ روڈ تو بالآخر بلاک ہو گیا. البتہ ہمارے کرم فرماؤں کے لیے یہ بات ایک گنا موجب مسرت ہوگی کہ وہ ایک رخ پہ بیٹھے ہوئے سامعین کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ بس یہی حاضری ہے ان کی. لیکن میں ان سے گزارش کروں گا دیانتاً 3 زاویوں پہ بیٹھے ہوئے سامعین کو دیکھیے. اگر یہ اسی روڈ پہ بیٹھے ہوتے تو انشاءاللہ لی مارکیٹ کو چھو لیتے. حاضری کے معیار پہ ہمیں مت تولیے گا. ہمیں ہمارے کاج اور درد دل کے معیار پہ تولیے گا. یہ شمع جب تک جلتی رہے گی پروانے بڑھتے رہیں گے اور جب یہاں سے بھی بزنس شروع ہو جائے گی تو یہ سب اڑ جائیں گے. یہ اتنے سادہ نہیں ہے ابھی زیادہ نہیں. ان کے دلوں میں جس نے محبت ڈالی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء. انسانوں کے دل جو ہے گویا اللہ کی 2 انگلیوں میں مقید ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے. یہ کرائے کے لوگ نہیں ہیں، یہ سب کے سب سرفروش ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے سچے شہدائی ہیں. یہ کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. کل انشاءاللہ بہار کالونی میں صحابہ کرام کے پروانوں کا ہجوم ہوگا اور پرسوں آرام باغ میں انشاءاللہ ہماری جدوجہد کا ایک تاریخ ساز اجتماع ہوگا. اور وہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس پر انشاءاللہ کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. اور ان ذوات قدسیہ کے لیے ہمہ قسم کی قربانی دینے کا عہد کیا جائے گا آرام باغ کے اجتماع. میں آج کے اس اجتماع کے ذریعے مقرر انتظامیہ کے ان دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان اجتماعات کی اجازت دی. یہ ان کا قومی زندگی میں بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور میں نے اس دن ڈیری بازار میں بھی کہا کہ سابقہ ادوار میں عوام اور حکومت کے درمیان ٹینشن پیدا کرنے کے لیے بیوروکریسی نے اس قسم کے غلط فیصلے کیے، لوگوں کے جذبات کو کچل ڈالا، بڑوں تک تعویلیں کر دی اور لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے اس قسم کے اجتماعات کی اجازت نہ دے کر انہوں نے پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان میں ٹینشن پیدا کی، جس سے قلوب میں تشدد پیدا ہوا.
جن افسران نے ان اجتماعات کی اجازت دی ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کی حب الوطنی کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اس طرح صحیح فیصلے کیے جائیں اس لیے کہ مٹھی بھر اقلیت اگر کھلے بندو سرکشاراؤں پر خنجر اور چھریاں لے کر جلوس نکالنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو صحابہ کرام کے شہدائیوں کو پرامن اجتماع کی اجازت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق حاصل کر سکیں یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی دل شکنی ہوئی آپ کی توقعات کو کچلا گیا لیکن سچائی ایسی لازوال قوت ہے کہ وہ دور دور سے ابھرتی اور اس کے خلاف جس قدر سازشیں ہوں وہ بہرحال بلند ہو کر رہتی ہے انشاءاللہ آنے والا دور حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کا پرچم اونچا رکھنے کا دور ہوگا انشاءاللہ بہت سی باتیں ہو چکی بالخصوص برادر محترم حضرت دین پوری کی محبوب تقریر وہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتار لینے کے قابل ہے میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اس کے لیے میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے جی اللہ نے اہل ایمان سے سودا کر لیا ہے کہ تم اپنی راحتیں میرے حوالے کر دو میں اپنی نعمتیں تمہارے دامن میں ڈال دوں گا اہل ایمان سے حق تعالی نے معاہدہ کیا تم اپنی جانیں اور اپنے مال میرے سپرد کر اور اس کے بدلے میں میرا تبسم اور میری مسکراہٹ تم حاصل کر میری رضا ہو یہ غالباً لی مارکیٹ چاکی واڑا اور یہ بغدادی ہو گیا یہ ملا جلا سارا علاقہ ہے بڑی بہادر قوم رہتی ہے یہاں اگر اجازت ہو تو میں پوچھ لوں کہ یہ جان اور مال اگر ہم خدا کے سپرد نہ کریں تو یہ کس کی ملکیت ہے اللہ کی ملکیت ہے نا چیز بھی اسی کی ہے اور پھر وہ مانگتا بھی ہے ہماری جانیں اور ہمارے مال اللہ ہی کی ملکیت تو وہ ہم سے مانگتا کیوں ہے یہ در حقیقت اس کی اتاح شفقت ہے بے پایا پیار ہے یہ اس کا بالکل اسی طرح جیسے بازار سے گھر لوٹنے والا شفیق باپ اپنے اکلوتے اور معصوم بیٹے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے وہ اپنے فرزند کو دیتا ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے دی ہوئی مٹھائی اپنے بیٹے سے مانگتا ہے کیا کہ ظاہر ہے کہ اس مٹھائی کی اسے ضرورت نہیں ہوتی وہ لایا ہی اپنے بیٹے کے لیے ہے لیکن مانگتا اس لیے ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا ظرف آزمانا چاہتا ہے وہ اپنے بیٹے کا
دل آزمانا چاہتا ہے کہ اسے مٹھائی اچھی لگتی ہے یا میں اچھا لگتا ہوں. اگر اپنے باپ کی دی ہوئی مٹھائی بچہ باپ کے ہاتھ پہ رکھ دے تو یہ ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ اس وقت اس کے وجدان کی گہرائیوں سے شفقت و محبت کی کیسی لہریں اٹھتی. وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے, اس کا ماتھا چومتا ہے, اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے, اس لیے کہ اسے مشاہدہ ہو جاتا ہے, عین الیقین ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو اس قدر مٹھائی اچھی نہیں لگتی جتنا میں اچھا لگتا ہوں. تو خداوند عالم بھی ہمیں جان اور مال دے کر کبھی کبھی آزمانے کے لیے وہ مانگتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں جان اور مال اچھے لگتے ہیں یا میں اچھا لگتا ہوں. اسی کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ یوں کہا گیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو خدا کے ساتھ قرض حسنا کا معاملہ ہے. اس پر یہودیوں نے انگشت برداری کی تھی, مسلمانوں پر تانا زنی کی تھی کہ لوگ کہ یہ خود بھی کنگال ہے, اب ان کا معبود بھی قرضے مانگتا ہے, مسلمانوں کا اللہ بھی قرضے مانگتا ہے. ایک مرتبہ صدق و وفا کا تاجدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے اجتماع سے گزرے جہاں یہودی جمع تھے. یہودیوں کے اجتماع میں سے ایک بوڑھے یہودی نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کے کہا, ہم خود غنی ہیں, ہمارا معبود بھی غنی ہے, مسلمان خود بھی فقیر ہے, ان کا معبود بھی فقیر ہے. الیاذ باللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم اور حوصلہ مند انسان تھے, لیکن یہودی کی زبان سے اللہ کی شان میں یہ گستاخی سن کر آگے بڑھے اور اٹھا کے زناتے کے ساتھ وہ تھپڑ رسید کیا اسے کہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح وہ یہودی لڑکھڑاتا ہوا جا گرا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں تھے کہ یہ اٹھے تو میں اور اس کی خدمت میں پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں, لیکن وہ اٹھ نہ سکا. ایک ہی تھپڑ اتنا مفید اور کارگر ثابت ہوا کہ وہ پھر اٹھ نہ سکا. میں کہا کرتا ہوں شریف کو غصہ بہت دیر کے بعد آتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں. شریف ہر وقت نہیں گرجتا برستا رہتا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تم کیا سمجھتے ہو. یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. دریا میں پانی جہاں جتنا کم ہوتا ہے, دریا کے بہاؤ میں شور اتنا زیادہ ہوتا ہے. کتنی اچھی بات کہہ دی کسی نے کہ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت. کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. لیکن کبھی کبھی سمندر کو بھی معجزن ہونا پڑتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھپڑ کھا کر وہ مضروب یہودی استغاثہ لے کر آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے محمد مجھے تیرے یار نے مارا ہے, ابو بکر نے مجھے مارا ہے. یہودی کہتا ہے تیرے یار یہاں ہی دکھتا ہے. جی ہاں, یہودیوں کو بھی پتا تھا, یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر محمد کا سچا یار ہے. جی میرے عزیز دوستوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا مارنے والے کو پہچانا تھا, کہیں وہ عمر تو نہیں تھا.
یہ وضاحت بھی اللہ کے رسول نے اس لیے چاہی کہ ایسی کارروائیاں اکثر ابن خطاب ڈالا کرتے تھے. فرمایا وہ عمر تو نہیں تھے. عرض کیا نہیں, میں نے اچھی طرح پہچانا تھا, وہ تیرا یار ابو بکر تھا. آپ بلا لیجیے, میں ان کے سامنے ساری رودات سناؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر کا بلاوا ہو گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ابو بکر آپ نے اسے مارا ہے؟ اس یہودی کو دیکھتے ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور جبین پہ جلالت کی سلوٹیں ابھر آئیں. عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مارا تھا اور اب بھی تسکین نہیں ہوئی, اگر آپ اجازت دیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, دوسری قسط ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ مارا کیوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول انہوں نے میرے معبود کی شان میں گستاخی کی ہے, انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے. میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا ہم خود بھی غنی ہیں, ہمارا معبود بھی غنی ہے, مسلمان خود بھی فقیر ہے, ان کا الہ بھی فقیر ہے. میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اگر اس موقع پہ صبر کر جاتا تو میرا ایمان خطرے میں تھا. پروفیسر صاحب, حضرت حافظ الحدیث صاحب, ایک بات کہتا ہوں, اللہ برکت, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سن کر چپ رہنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. کل پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بعض فنکاروں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ لاہور کے کسی اجتماع میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی. میں کہتا ہوں تم نے وہ گستاخی کیسے برداشت کر لی ہے ظالموں؟ اگر کسی نے گستاخی کی تھی تو یا گستاخی کرنے والی زبان نہ ہوتی یا سننے والے کام نہ ہوتے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, سید عبد المنین ندیم شاہ صاحب. سیاست کی دکان چمکانے کے لیے اور کوئی حربہ باقی نہیں رہا, ساری گول میز کانفرنسیں گول ہو گئی, تو اب یہ حربے استعمال کرتے ہو. اگر کسی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو شاید خدا کا اتنا غضب اس پہ نہیں ہوگا جتنا غضب ان پہ ہوگا جنہوں نے سنا اور چپ رہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, ہاں یہاں ایک بات اور بھی کہتا جاؤں. جی, یہاں ایک بات اور بھی کہتا جاؤں, میں اتنا تنگ نظر نہیں ہوں. میں قومی تحریکوں میں ہر قسم کے دوستوں کے ساتھ چلتا ہوں. صحیح ہے. میں کل مستر پارک حاضر ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ میرے پہلو میں بہت سے دوست بیٹھے تھے. میں اس ملک کا ایک محب وطن شہری ہوں. میں نظریہ اسلام کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگانے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتا ہوں. میری زندگی کی منزل وہی ہوگی جب نظریہ اسلام پہ میری جان قربان ہو جائے. میری منزل نہ وزارت ہے نہ شورا کی ممبری ہے. مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے, میرے لیے یہی بس ہے, میرے لیے یہی بس ہے. میں اورنگی پہنچا, ہمارے عزیز جناب سہیل احمد خان صاحب کے زیر اہتمام وہ کانفرنس تھی, یہ سیلاب وہاں تھا. منورا پہنچا تو وہاں پہنچے, رات لیاقت آباد میں دوست, باوجود اس کے کہ ٹریفک کے شور میں کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی, لیکن اللہ کے بندے قطار اندر قطار پہنچے. چوریا بازار میں آپ نے دیکھا تھا, آج یہاں آپ نے دیکھا ہے, کل بہار کالونی دیکھ لینا, پرسوں آرام باغ دیکھ لینا. اور پھر یہاں کی بات نہیں, شاہ صاحب ویسٹ انڈیز میں ایک ایسے جزیرہ میں کہ جس کی
آبادی کی کل تعداد بمشکل 10-1100 ہے. وہاں عیسائیوں کی حکومت ہے. بمشکل 10-1100 مسلمان وہاں آباد ہیں. لیکن جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو 5000 سے زیادہ فرزندان اسلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. قرآن کی برکت. یہ کوئی کم کرم ہے میرے اللہ کا؟ اگر اس کے باوجود بھی میں اپنے ضمیر کو بازار کی جنس بنا دوں تو پھر لعنت ہے مجھے. اللہ میں ایک بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ کا نام برداشت نہیں کر سکتے، نعرہ رسالت سے چڑھتے ہیں. میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ کے نام پہ چڑھے اس پہ دونوں جہان کی لعنت ہے. لعنت زندگی کو صحراؤں میں بکھرے ہوئے زروں سے بھی زیادہ، دریاؤں میں سمندروں میں پھیلے ہوئے قطروں سے بھی زیادہ، جنگلوں میں کھیتوں میں اور گلزاروں میں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، آسمان کے دامن میں پھیلے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ لعنت ہے اس پر جو رسول اللہ کے نام پہ چڑھتا ہے. جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قانون کی زبان میں اگر بات ہوگی تو وہ بات یہی ہے کہ بدر و احد میں خیبر میں جو نعرہ بلند ہوتا رہا وہ نعرہ تکبیر تھا، اللہ اکبر. جیسا کہ ابھی حضرت حافظ الحدیث مدظلہ فرما رہے تھے، فاروق اعظم کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نعرہ بلند کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی نعرہ بلند کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی نعرہ بلند کیا. لیکن اگر کوئی اظہار محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرتا ہے تو میرے نزدیک یہ کوئی کفر نہیں ہے. اگر اس دور میں لیڈروں کے نام پر نعرے لگائے جا سکتے ہیں، ابھی میرا عزیز کھڑے ہو کر حضرت مولانا عبد المجید مدین شاہ صاحب زندہ باد، اور میرا نفس موٹا ہو رہا تھا، اگر میرے نام کا نعرہ لگ سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنا کون سا گناہ ہے؟ اس لیے سنیے، میں میرے عزیز میری بات سنیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ اس حسین ٹائٹل کی آڑ میں آپ کو جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. میرے آقا کا نام محمد رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس لیے کہ رسول اللہ عام ہے، 313 رسول اللہ 313 عام ہے، اور یا رسول اللہ کے معنی ہے اے اللہ کے رسول، اور رسولوں کی تعداد تقریباً 313 ہے. جب کوئی اے اللہ کے رسول کہتا ہے تو پتہ نہیں وہ کس رسول کو کہہ رہا ہے. چنانچہ کوئی یہودی بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صرف محمدی ہی کہہ سکتا ہے. محمد الرسول اللہ سے یہودی کی بھی ماں مرتی ہے، عیسائی کی بھی ماں مرتی ہے، وہ یا رسول اللہ کو برداشت کرے گا، لیکن محمد الرسول اللہ سن کر اس کی ماں مر جائے گی. محمدی ہمیشہ محمد الرسول اللہ بلند کرتا رہے گا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ محمد الرسول اللہ پکار رہا ہے. قرآن میں یہی قرآن میں آیت محمد، قرآن کریم میں کیا آیا ہے؟ محمد جزاک اللہ، حل کر دیا، سلامت رہے. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد
بلند کیا کیجیے، محمد الرسول اللہ کو بلند کیا کیجیے. اس میں حضور کا نام بھی ہے، حضور کا منصب بھی ہے. حضور کا نام نامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور منصب کیا ہے؟ رسول اللہ. جب آپ محمد رسول اللہ کہیں گے تو اپنے آقا کا نام بھی لیں گے، منصب کا بھی اعلان کریں گے. خیر یہ ضمنی بات تھی، میں معذرت کے ساتھ آپ کو پھر لیے چلتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی شان میں یہ گستاخی سن کے برداشت کر جاتا تو میرا ایمان خطرے میں تھا، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا. اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک تسکین نہیں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہودی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. پیغمبر کی نگاہیں پوچھ رہی تھی کیا تم نے اللہ کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ کہا ہے؟ وہ بدبخت فوراً مکر گیا، کہنے لگا نہیں جی مولا خوش رکھے، ہم نے نہیں کہا. ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، میں نے نہیں کہا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جملہ؟ آمنہ کے لال تیری عظمت پہ قربان جائیے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری سچائی پہ قربان جائے. تو کتنا عادل ہے، عدل و انصاف کا کتنا علمبردار ہے. اپنے یار سے فرمایا ابو بکر تو نے الزام لگایا، وہ انکار کرتا ہے، اب تجھ پہ شہادت واجب ہو گئی، گواہ پیش کرو کہ تیرے علاوہ بھی کسی نے سنا ہو کہ اس نے اللہ کی شان میں جو گستاخی کی تھی. دیکھا آپ نے کراچی کے روشن ضمیروں، یہ نہیں کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک طرف یہودی ہے، ایک طرف صداقت کا بادشاہ ابو بکر ہے، یہودی جھوٹا ہے بس میرا یار سچا. نہیں، جو معیار قائم کیا ہے اللہ کے قرآن نے، اس معیار پہ اپنے یار کو بھی پورا اترنا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قومیں صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی جن کے بنائے ہوئے قانون کمزوروں کو پیستے رہے اور طاقتوروں سے پستے رہے. کمزور کے سامنے قانون کا غصہ ٹھہرتا نہیں اور طاقتور کے غصہ آتا نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پیش کرو ابو بکر. عرض کیا اللہ کے رسول اجتماع ان کا تھا، گیدرنگ ان کی تھی، میں تو اکیلا تھا. اب ان میں سے تو کوئی میرے حق میں گواہی دینے سے رہا، محبوب خدا میرے پاس کوئی گواہی نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا اپنے یار غار کی طرف. اللہ کے رسول کی مکانت بول رہی تھی کہ ابو بکر گواہی ضروری ہے، اگر گواہی پیش نہ کر سکو گے تو پھر میں یہ فیصلہ کروں گا کہ یہودی تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تجھے تھپڑ مارے. اور کراچی کے روشن ضمیروں یہی وہ مرحلہ تھا جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا کہ آج ابو بکر کی گواہی دینے کے لیے اگر فرش والوں میں سے کوئی نہیں ملتا تو عرش والا گواہی دے گا. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. محبوبا وہ زمانہ بھی تو دور نہیں جب تیرے موقف کی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو ابو بکر تیری سچائی کا گواہ بنا.
آج اگر ابو بکر کے موقف کے لیے کوئی فرش والوں میں سے گواہی دینے والا نہیں تو محمد کا معبود گواہی دیتا ہے کہ تیرا یار سچا ہے. یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ ہی نہ نکلا ہو. اللہ اکبر. یقیناً سنی ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ ہم غنی ہیں خدا فقیر ہے. بالکل وہی لفظ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اور پھر سنی سنائی بات ہی نہیں. سنکتب ما قالوا، یہ تو ریکارڈ میں آنے والی باتیں ہیں. یہ بھی ضمنی بات تھی، میں معذرت چاہتا ہوں. خدا بند عالم حق تعالی جب مانگتا ہے کسی سے کچھ اس کو ضرورت نہیں ہوتی. کہیں بھولے سے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے ضرورت مند ہو گئے اس لیے ہم سے زکات مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں، یا اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تو اس لیے کہتے ہیں آؤ ذرا مسجد میں میری نماز پڑھ لو. یقین فرمائیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے، ورنہ ہم سے اچھے اچھے بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے. جس کو مسجد میں جانے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا. دیہات کا ایک چودھری ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جاتا ہوا اپنے نوکر کے ساتھ، راستے میں نوکر نے کہا سردار صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو میرا مجازی آقا ہے، اب حقیقی آقا کے بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو گیا ہے، میں باوضو ہوں تو نماز ادا کر کے ابھی آتا ہوں. چودھری صاحب کہتے ہیں ہاں ذرا جلدی آنا، کہیں تجھ پہ وہاں تصوف کا غلبہ نہ ہو جائے. اب یہ باہر کھڑا ہے اور نوکر نے جا کے اندر اپنے معبود حقیقی کے حضور ایک سچے عابد کی حیثیت سے حاضری دی. پتہ نہیں آج کی نماز میں کتنا محو ہوا کہ دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو گیا. کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں. محو ہے عبادت میں. اور چودھری صاحب بڑے تیز و تند گھوڑے پر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. گھوڑا چودھری صاحب سے تیز اور چودھری صاحب گھوڑے سے تیز اور چنگھاڑتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو ابھی تک؟ اس قدر تاخیر ہو گئی ابھی تک تم مسجد میں گھسے ہوئے ہو. ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ کہا، اتنے میں وہ نماز سے فارغ ہو گیا. اس نے سلام پھیر لیا اور یہ پھر چیخا انا کیا کر رہے ہو ابھی تک؟ نکلتے نہیں مسجد سے نہیں نکلتے ہو. وہ غریب آدمی کہتا ہے چودھری صاحب نکلنے نہیں دیتا، مجھے نہیں آنے دیتا وہ. اب تو چودھری صاحب کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی. گھوڑے سے اترے، ایک ہاتھ سے لگام تھامے ہوئے ہیں اور مسجد کے دروازے میں ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر جائزہ لیا مسجد کے حال کا. تو نوکر کے سوا تو کوئی نظر نہیں آیا. غصے میں کہنے لگا تمہیں کون ہے روکنے والا؟ یہاں تو اور ہے کوئی نہیں مسجد میں. تو وہ نوکر بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے چودھری صاحب جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں جانے دیتا. لہذا آپ پہلے نماز روزہ اور حج زکات کو تیسرے کو بتائیے. آج اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب یہ ہمارا مذہب ہے اور کہا جائے کہ صاحب ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مذہب ہے؟ مذہب نماز پڑھنا ہے. نماز کا مذاق اڑانا تو مذہب نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری مرحلے میں جب کہ واسل
اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی آخری آرزو یہ تھی کہ مجھے نماز کے لیے مسجد میں چلو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ امت کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مأمور کیا جا چکا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی تو حضرت عباس اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پائے اقدس نقاہت کی وجہ سے زمین پہ لڑکھڑا رہے تھے خود پر لیکن مسجد میں تشریف لائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوری زندگی اسی میں گزاری ہے. سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہم نور قبرہ وبرد مسجعہ وارزقنا اتباعہ. الہ العالمین ہمیں سید عبد القادر جیلانی کے رضاکاروں میں شامل فرما. وہ اپنے دور کا موحد کبیر تھا, قرآن و سنت کا شہدائی تھا, توحید و سنت کا علمبردار تھا, بدعتوں کا دشمن تھا. یہ جو فرما رہے تھے سامنے ایک شعلہ بڑھتا اور اس شعلے میں سے آواز آئی عبد القادر تو سینئر ہو گیا ہے, اب تیرے نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پرائمری درجے کے لوگوں کی بات ہے. اب آپ کو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم نے آپ کو قبول کر لیا ہے. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لعنت اللہ علیک ولا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کی پھٹکار ہے تجھ پر, تو شیطان ہے اور مجھے برغلانے آیا ہے کہ میں بہت بڑی شے ہو گیا ہوں, نماز کی کوئی ضرورت نہیں. اب ابلیس اپنی اصلی شکل میں آ کے کہتا ہے عبد القادر تیرا علم تجھے مبارک ہو, آج تو بچ گیا, ورنہ یہی آواز بلند کر کے آج میں 70 صوفیوں کا ایمان لے کے آ رہا ہوں. 70 صوفی میں نے ان کے کان میں یہی کہا نماز روزہ حج زکات کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا بہت اچھے, بس مست کلندر سب کچھ اندر. ملا محمد اٹکی بن گئے, ملا محمد اٹکی بن گئے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے شیطان عبد القادر تجھے تیرا علم مبارک ہو کہ تو بچ گیا. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ثم لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کی تجھ پہ پھٹکار ہو ظالم, ابھی تک باز نہیں آیا. تو مجھے پھر ورگلانا چاہتا ہے کہ مجھے میرے علم نے بچایا ہے. نہیں, الحمدللہ میرا ایمان ہے, مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. اگر وہ دستگیری نہ کرتا تو میرا علم بھی کسی کام نہ آتا. ہاں, سید عبد القادر جیلانی کا دستگیر کون ہے؟ سید عبد القادر جیلانی کا دستگیر کون ہے؟ کراچی والوں. تو میں عرض کر رہا تھا نماز اچھی چیز سب کو پڑھنی چاہیے, سب کو پڑھنی چاہیے. لیکن جو نماز کا انکار کرتے ہیں, جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, جو نماز پڑھنے والوں کو دار اسلام سے خارج کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب آپ بھی کہیں گے شاہ صاحب کبھی تو آپ کسی زخم کی بات کرتے, کبھی کسی زخم کی بات کرتے, ہم تو کنفیوز ہو جاتے. تو پھر میں کیا کروں؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ مداخلت کروں؟ تنہا داغدار ہے, تنہا داغدار ہے, کیا کروں؟ بابا سادی بڑا عجیب آدمی, ایک بستی سے گزر رہے تھے, کتے پیچھے پڑ گئے, ادھر سے ادھر سے آگے پیچھے. ایسی صورتحال سے جب کوئی دو چار ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی پتھر اٹھاتا ہے. سادی بابا بھی جھکے پتھر اٹھانے کے لیے,
ایک پتھر نظر آیا، اسے اٹھانا چاہا تو وہ ہاتھ میں اس لیے نہ آیا کہ اوپر سے تو نظر آ رہا تھا لیکن اندر سے بڑا سا پھنسا ہوا تھا، زمین میں کھبا ہوا تھا، تو وہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو اٹھ نہ سکا، کھبا ہوا تھا نہیں، تو تنگ آ کے وہاں ایک فکرہ چست کر دیا. شاید تو فطرتن تھے، کہنے لگے نیچے عجب مردمان. یہ میں مردمان کہہ رہا ہوں، انہوں نے گالی دی ہے، انہوں نے گالی دی ہے، میرا ذوق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ کہہ دوں، اس لیے ترمیم کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں نیچے عجب مردمان کہ سگارا کشادن وہ سنگارا بستن. عجیب بے وقوف ہے، کتوں کو چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ دیا. جو باندھنے کی چیز تھی اسے آزاد کر دیا اور جو آزاد رکھنے کی شے تھی اسے باندھ دیا. اے کاش کے پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی فتنہ نہ ہوتا. خدا کی قسم میں آپ کو رات کے 12 بجے سے صبح کے 4 بجے تک صرف قرآن ہی قرآن سناتا رہتا. اللہ اللہ اللہ. ایک جگہ پر میں گیا، منتظمین ذرا کمزور تھے، کان میں آ کے کہنے لگے شاہ صاحب یہاں کے لوگ آپ کے قرآن کے بڑے سیدائی ہیں، قرآن کے بڑے عاشق ہیں اور پورے علاقے کا اصرار ہے، تو بس آج آپ ہمیں صرف قرآن سنائیں، ترجمہ نہ کریں. میں سمجھ گیا، میں نے کہا اچھی بات ہے بابو. جب گفتگو شروع ہوئی تو میں نے خطبے میں جو آج پڑھی تھی بس وہ تو پڑھی تھی، پھر 2.5 گھنٹے جو بیان ہوا تو پھر میں نے خوب پوسٹ مارٹم کیا ہر خطبے کا. صاحب مثبت باتیں ہونی چاہیے، مثبت باتیں ہونی چاہیے. سانپ بھی مر جائے، اسٹک بھی بچ جائے، یہ سب اس کی مجبوریاں ہیں دوستوں. یہ لاٹھی بچانے والی جو مصلحت ہے نا، یہ اس کی مجبوریاں ہیں. اگر یہی دین ہوتا تو میرے آقا کو دندان اقدس قربان کرنے کی نوبت نہ آتی. اگر یہی دین ہوتا تو سمیہ تو رخت نہ ہوتی. اگر یہی دین ہوتا تو حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے نہ ہوتے. اگر یہی دین ہوتا تو طائف کے محاذ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک لہو میں رنگین نہ ہو جاتے. میرے آقا دین بیان کرے تو پتھر پر، اور دور حاضر کا باعث دین بیان کرے تو حلوے کھاؤ، اور اپنے حلوے مانگے کے جواب کے لیے حدیثیں بھی پیش کرے. حضور کو بھی حلوہ بڑا پسند تھا. رام مولوی صاحب حضور کو رائے حق میں پتھر کھانا پسند نہیں تھے. میں چینی کے مایوس کیا ان لوگوں نے نئی نسل کو. خدا کی قسم انہوں نے پیغمبر کو حلوہ خور بنا کر نئی نسل کو مایوس کیا ہے. آج روسی آدم خور خدا کی قرآن مانتے ہیں ان پر، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی. اور یہ صورتحال بڑی سنگین ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہماری سرحدوں پر جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، اور روسی طیارے وطن عزیز کے محتے اور پرامن شہروں پر بم برسا کر انہیں روزہ کر رہے ہیں. ہم اس صورتحال کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں. اگر وقت آئے تو انشاءاللہ وطن عزیز کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے ہم قربانیاں دیں گے. تیار ہو کہ نہیں ہو؟ روس الٹ دو تو سور بن گئے. روس ریوا سین، روس اور سین والے زور دو کی طرف سے
خلافت راشدہ کانفرنس کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ بے تحاشا سکھ لے کر پھیلایا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ سرمایہ دار استحصال کر رہے ہیں اور آسمان پر خدا استحصال کر رہا ہے. اور بیچارہ یہ نوجوان لارڈ میکالے کے نظام تعلیم میں اجڑا ہوا نوجوان، جس نے نہ قرآن کو پڑھا نہ حدیث کو پڑھا. ماں باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا بہت بڑا کوئی افسر بن جائے، مسلمان رہے یا نہ رہے. جس کا بس چلتا ہے وہ اپنے بچے کو باہر بھیج دیتا ہے، اور جس کا باہر بھیجنے کو بس نہیں چلتا تو وہ یہاں اچھے سے اچھے کالج میں اور یونیورسٹی میں بھیجتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ پڑھا لکھا ہو کر واپس آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو پھر وہ قبر پہ جا کے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرتا ہے. 2 منٹ کی خاموشی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ جاہل کے بچے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. سورہ یاسین پڑھے یا سورہ ملک پڑھے، جب آتا کچھ نہیں تو 2 منٹ کی خاموشی. پھیلائے جا رہے ہیں یہ جراثیم یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں. اور ادھر یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ حضور حلوہ خور تھے. اپنے سائز کا جواز نکالنے کے لیے، اپنے حلوے بادے جائز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جن کی رفیقہ حیات ام المومنین مریم اسلام رفیقہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پوری رفاقت کے زمانہ میں مجھے یاد نہیں کہ مسلسل کبھی 2 دن رسول اللہ کا چولہا گرم ہوا ہو، اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرے آقا نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی. اور دور حاضر کا پروفیشنل گدی مسلم صاحب غریب مرید کو کہتے ہیں تجھے دال روٹی کھانے کو نہیں ملتی اور میری پانچوں گھی میں رہتی ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے. کس احمد نے اس کو تقدیر کہا ہے؟ یہ تو میٹ مار. دیکھو پلیٹ کا جھکاؤ ہو ادھر، یہ حضرت صاحب بیٹھے وہ غریب مرید بیٹھے. اب گھی جو ڈالا جائے گا مجھے بتائیے کدھر جائے گا؟ جھکاؤ کی طرف جائے گا. اب حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مقدر کی بات ہے کہ میرا علاقہ خشک رہ گیا اور میرا علاقہ تر ہو گیا. کس نے کہا یہ مقدر کی بات؟ پلیٹ سیدھی کر دو پھر تقدیر کے جلوے دیکھو. رنجی شیطان یہاں سے جاتے جاتے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے معاشی اور اقتصادی ناہمواریوں کا یہ جھکاؤ کرتے گیا ہے جو ابھی تک صحیح نہیں ہوا. اسلام اس کو برابر کرنا چاہتا ہے. اسلام کے معبود کی طرف سے جب بارش برستی ہے تو عمرا کے محلات میں بھی برستی ہے، غریب کی جھوپڑی میں بھی برستی ہے. سورج بھی دھوپ کی طرح تقدیر کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ رہزنی اور لوٹ مار ہے جس کے اوپر لیبل لگایا جا رہا ہے تقدیر. اور اقبال مرحوم نے بڑے درد سے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اس زمانے میں بجلی کے چراغ بڑی شے ہوتے ہوں گے. میں نے کہا آج اگر اقبال ہوتے مرحوم تو سر پیٹ لیتے کہ پیر صاحب کا 1000 روپئے کا پتنگے کروڑ روپئے. محسوس نہ کرنا آپ میرے بلوچ بھائی ہیں، یہ علاقہ بڑے بہادر انسانوں کا علاقہ ہے. میں اس لیے حجت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام میں یہ غیر منصفانہ طرز حیات برداشت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. علماء کرام سے پوچھیے غزوہ خندق کے موقع جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک پتھر آ گیا ایسا جو ٹوٹنے نہیں پا رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہلکان ہو گئے
پایا، رحمت عالم کو اطلاع ہوئی، میرے آقا تشریف لائے اور اپنی کدال سے اللہ کا رسول جب جلال میں آتا تھا تو کائنات لرزہ پر اندام ہو جایا تھا، کدال اٹھا، جب اس پتھر کو ضرب لگانا چاہی تو کرتا مبارک ذرا اونچا ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فاقہ اور نقاہت کی وجہ سے میرے آقا نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے، صحابہ کرام نے اگر 1 پتھر باندھ رکھا تھا تو رحمت للعالمین نے 2 پتھر باندھ رکھے، اور اب سائز ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا باہر جا رہے تھے فارن فلائٹ میں، ایتھنز ایئرپورٹ پر پیسنجر اتر گئے اور ہوائی جہاز بہت سارا سیٹیں خالی ہو گئی، میرے ساتھ والی سیٹ بھی خالی تھی، وہاں پر ایک انگریز اسکالر آ بیٹھا، رائٹر تھا، صحافی تھا، اسلام کے متعلق بہت سارے سوالات کرتا رہا اور پھر آخر میں پوچھنے لگا یہ سامنے والا جو بیٹھا ہے یہ بھی آپ کا ہے؟ اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک شخصیت تشریف فرما تھی، آپ یقین فرمائیے 2 سیٹیں بیچ میں جو پارٹیشن لائن ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی تھی، اور حضرت صاحب اتنے کمزور تھے، اس کے رسول میں اتنے کمزور تھے کہ 2 سیٹوں میں کود کے بیٹھے تھے، اور یہ جو تھی یہ تو مجھے ابھی دھڑک رہی تھی، مجھے کہنے لگا یہ بھی آپ کا ہے، میں نے کہا میرے کیمپ میں ضرور گھسا ہوا ہے لیکن ہے آپ کا، اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں۔ نئی نسل کو مایوس مت کرو، میرے عزیز دوست، میں آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، معافی چاہتا ہوں کچھ باتیں ذمہ میں آ جاتی ہیں تو میں بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہوں، حق تعالیٰ جب کبھی کچھ مانگتے ہیں تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی شفقت ہے ورنہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، اس معاہدہ کے بعد اب اہل ایمان اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے ہوئے خدا سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے بے قرار پھرتے ہیں، کبھی اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں، کبھی اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، مارنا بھی بڑا اعزاز ہے۔ حاجی دستار جاگ رہے ہیں، دیکھا مقصد ایسی شے ہے، مقصد کہ وہ حاجی عبدالستار میمن جیسے لوگوں کو بھی مقرر بنا دیتا ہے، یہ مقصد بنوا رہا تھا، کار بنوا رہا تھا، منزل کے حصول کی طرف بنوا رہی تھی، تو جانے لگے اللہ کے دشمنوں کو مارنا بھی بڑا اعزاز ہے، لیکن انتہائی مظلومیت کے ساتھ دشمنان خدا کے سامنے گلا کٹوانا بھی بہت بڑا اعزاز۔ جان دے دو ایمان میں، جان لینا کسی کی مجاہدانہ کارنامہ ہے، لیکن راہ حق میں جان دینا بہت بڑا اعزاز۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا
شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، باقی آئینے سلامت رہے تو قیمتی ہوتے، لیکن تیرا آئینہ وہ ہے جو ٹوٹ جائے تو قیمتی بن جاتا ہے۔ وہ دیکھیے مکہ کے چوراہے میں، مکہ کے چوراہے میں حق و صداقت کی شمع روشن ہے ماشاءاللہ، اور موقف رسول کی سردائی اگرچہ نسوانی پیکر میں ہے لیکن کروڑوں مردانہ وجاہت رشک کرتی ہے اس کے کردار۔ کیا فرمائے، نسوانی پیکر میں ہے لیکن کروڑوں مردانہ وجاہت رشک کرتی ہے ان پر، اس پر جس کا نغمہ ثانی ہے سیدہ سمیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جان دینے والی پہلی اسلام کی شہید۔ میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں، فخر کیا کیجیے اپنے بھائیوں کے سامنے، شوہروں کے سامنے، کہ اسلام کی آبرو پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ ایک عورت نے پیش کیا۔ اسلامی موقف کو سب سے پہلے ایک عورت نے تسلیم کیا اور اسلام کی آن پر سب سے پہلے جان بھی ایک عورت نے۔ دور حاضر کی بیگمات رائٹس کی بات کرتی ہیں، کبھی کبھی جلوس نکل آتا ہے، چند روشن خیال بات بیگمات کا، جو بیچاری رہتی تو یہاں میں لیکن سوچتی واشنگٹن کی، واشنگٹن کے طرز پہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آزادی چاہتی ہوں، میں نے کہا اگر آزادی مانگتے ہیں تو اسلام دیتا ہے، لیکن اگر آزادی کے نام پہ آوارگی مانگتی ہو تو کوئی گنجائش نہیں۔ نو چانس پلیز۔ میں نے یورپ میں جا کے کہا، مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولے گا، ایک اجتماع میں سامعین میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد تھی عیسائیوں کی، عیسائی مرد اور عورتیں۔ میں نے کہا تم سیدہ مریم کے فالوور ہو، تم کہتے ہو ہم مدر میری کو فالو کرتے ہیں، جبکہ تم نے سیدہ مریم کے مجسمے بنا کر شکاگو، نیو یارک، واشنگٹن، ٹورنٹو اور لندن کی فلک بلڈنگوں کے ریسپشن ہال میں وہ مجسمے تم نے برہنہ مجسمے لگا رکھے ہیں تاکہ ہر شخص آتے جاتے ہوئے پہلے وہ مجسمہ دیکھے، پھر فلیٹ میں جائے یا آفس میں جائے۔ میں نے کہا تم نے وہ مجسمے برہنہ کیے، اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوا۔ آج عیسائیت کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن آبرو نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ آبرو، شرم، حیا اور غیرت، یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عیسائی ڈکشنری میں یہ ورڈ ہے ہی نہیں، جبکہ قرآن کریم ہے جو حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم کے وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے ہوئے سیدہ مریم کے دامن کو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ بے داغ بتاتا ہے۔ تو تم اس علاقے کو معیار بنا کر اسلام سے آزادی چاہتی ہو؟ مسلمان رہ کر بات کرو اور آزادی چاہو تو اسلام تمہیں ایک ماں کی حیثیت سے آزادی دے گا، بہن کی حیثیت سے آزادی دے گا، بیٹی کی حیثیت سے آزادی دے گا، بیوی کی حیثیت سے آزادی دے گا، لیکن ڈانسر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں اسلام۔ جہنم سے آزاد کوئی گنجائش نہیں ڈانسر ہونے کی، گلوکار ہونے کی، ناچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ناچنے گانے والوں کو تنخواہ دینے والے اپنے ٹھکانا جہنم میں یقین کر لیں، یقین
میں یقین کر دو. رہتے ماشاء اللہ آثار ہے قیامت کے ساتھ. آثار ہے قیامت کے کہ تمغہ لینے والی ناچنے گانے والیوں کے آگے ایک 20 دراز ملا کھڑا ہے. آگے پیچھے ناچنے گانے والی اللہ تیری شان. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی سور کا گوشت کھاتے ہوئے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خدا کے حوصلے ہیں تو وہ برداشت کر رہا. یہ مولوی کے امیج کو ڈائنامیٹ کرنے کی سازش ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں مولوی ایسے ہوتی ہے؟ بتاؤ. مولوی ایسے نہیں ہوتا ہے. مولوی احمد بن حنبل جیسے ہوتے ہیں. مولوی ابو حنیفہ جیسے ہوتے ہیں. مولوی مجدد الافسانی جیسے ہوتے ہیں. مولوی سید عبد القادر گیلانی جیسے ہوتے ہیں. مولوی شاہ ولی اللہ جیسے ہوتے ہیں. مولوی معین الدین چشتی جیسے ہوتے ہیں. مولوی جنید بغدادی جیسے ہوتے ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی جیسے ہوتے ہیں. مولوی عطا اللہ شاہ بخاری جیسے ہوتے ہیں. مولوی اسماعیل شہید جیسے ہوتے ہیں کہ جن کے جوتوں کی ٹھاکروں سے جن کی کلندری کے سامنے سکندری اٹھتی نظر آ رہی ہے. گانے والوں کی قطار کی قیادت کر رہی ہے. ان کو کس نے مولوی کہا؟ ان کو کس نے مولوی کہا؟ یہ تو کرایہ کا مال ہے. ہر دور میں ٹولٹ کی تختی لگی رہتی. کل اس کے ساتھ تھے آج اس کے ساتھ. اور آنے والے کے پاس سب سے پہلے یہی پہنچیں گے. سب سے پہلے دیکھ لو. سب سے پہلے یہی پہنچیں گے. صبح 3 بجے اس کے بنگلے کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جب وہ کار پہ نکلے جاتے ہیں تو کیا معلوم تھا ہندی سے ذرا ہے میرا کاٹ کے لیے حاضر ہوئے تو شکر ہے آپ تشریف لائے اور میں ملک جا رہا. اور حضرت یہ کہنے کے لیے ہم حاضر ہوئے کہ وصل میں رات حضور کی زیارت ہوئی. حضور بھی آپ کو سلام کہیں گے. یہ وہ جنس ہوتی ہے بابو. تم سمجھتے یہ بڑے خیر خواہ ہے. یہ کسی کے نہیں ہے, یہ صرف کسی کے ہے. رشتہ ہے گرد نش افغندہ تیرے نی گرد ہر جات نی باشد پلیٹ. مولوی کا امیج تباہ کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کو مولوی بنا کے ثابت کیا جا رہا ہے. جیسے نبوت کا امیج تباہ کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کے اوپر ٹائٹل لگایا گیا نبی کا کہ یہ نبی ہے, تاکہ دنیا دیکھے کہ نبی ایسے ہوتے ہیں. جس کی یہ ون ورلڈ سرے سے ایک آنکھ ہی کینیڈا میں بڑی سیریس میٹنگ تھی. بڑی سیریس میٹنگ تھی. وہاں پر وہ لوگ کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ایز اے اسکالر اس کو ایکسپٹ کرنے میں کیا ہے. ایز اے میسنجر نہیں, ایز اے ہولی پروفٹ نہیں, ایز اے اسکالر اس کو ایکسپٹ کرنے میں کیا ہے. میں نے کہا ایز اے اسکالر, ایز اے اسپیکر, ایز اے لیڈر, ایز اے کیریکٹر تم اس کو ایکسپٹ کرو. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر کینیڈا کے موٹر وے پر ایک آنکھ والا ٹرک آ جائے تو ٹریفک پولیس برداشت کرتی ہے؟ ایکسیڈنٹ میں وہ کہنے لگے نہیں پولیس تو برداشت نہیں. میں نے کہا جب تم اپنے موٹر وے پہ ایک آنکھ والا ٹرک برداشت نہیں کر سکتے ہو تو ہم شاہراہ رسالت پہ یک چشم کو کیسے چلنے دیں؟ نہیں چلنے دیں. اور اس معاملے میں ہم نے
عزیز کے امن و سلامتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وطن عزیز کے امن و سلامتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم رحمت للعالمین کے ان شیطانیوں کو روکے ہوئے خدا کی قسم ہے داڑھی منہ سے ہی داڑھی والے بک جائیں گے لیکن خدا کی قسم یہ نہیں بکیں گے. داڑھی والے رات کے 1 بجے سودا بازی کر سکتے ہیں لیکن داڑھی منہ گاڑیوں کا سامنا کر کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ان کے جواب اٹھتے ہیں یہ نہیں بکیں گے. کل کا تو واقعہ یہ کل کا واقعہ لاہور کے موتی گیٹ ایک پردیش نے کہا تھا اردو بازار کے راجپال نے رحمت للعالمین کو گالیاں دی ہیں حضور کی آبرو پہ حرف گیری کی ہے امہات المومنین کو اس نے بدزبانی کا نشانہ بنایا ہے. وہ ملعون راجپال جس نے ایسی کتاب لکھی جس کا نام لینے کو میری زبان تیار نہیں ہے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں لٹ چکا ہوں میں لٹ کے آیا ہوں لاہوریوں میری ماؤں کو گالیاں دی گئی ہیں اور میں تمہیں درد دل بتانے آیا ہوں کہ حلالی بیٹے اپنی ماں کے دوپٹے پر جان دے دیا کرتے ہیں اور ہماری قوم مائیں خدیجہ کے پاؤں کی خاص پہ قربانیاں ہیں ایسا صدیقہ کے دوپٹے کی ایک تار پہ قربانیاں ہیں. پتہ نہیں کیا کہا شاہ جی نے پھر مانے لگے آج سبز گنبد میں رسول اللہ بے قرار ہے. آج خدیجہ و عائشہ کی روحیں پوچھتی ہیں ہمارے بیٹے مر گئے اور پھر کرٹ لے کے فرمایا ارے دیکھو تو صحیح یہ موجی گیٹ پر کہیں خدیجہ و عائشہ استغاثہ لے کر کھڑی تو نہیں چیخیں نکل بس ایک قیامت بپا سننے والے ہزاروں تھے لیکن ان میں ایک کوچمان تھا تانگا چلانے والا محنت کش تانگا چلانے والا محنت کش تانگا چلا کے ڈیوٹی ختم کر کے جا رہا تھا آواز کان میں پڑی زمین کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز ارادہ نہیں تھا جلسے میں جانے کا لیکن وہ آواز ہی ایسی تھی کہ اس نے کھینچ لیا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی تقریر سنو جب گھر جا رہا تھا تو فیصلہ کر کے جا رہا تھا کہ صبح یا میں زندہ رہوں گا یا رسول کی آبرو کا دشمن زندہ رہے. صبح ہوئی تو خنجر لے کے پہنچا راجپال کی دکان پہ دور سے کہتا ہے ہندو کتے تیار ہو جاؤ عائشہ کا بیٹا آ گیا ہے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. اس نے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی لیکن علم الدین کے ہاتھ اس کی گریبان میں پڑ چکے گھسیٹ کے زمین پہ پھینکا سینے پہ چڑھ رکھا اور آرام سے خنجر اتارے اس کے سینے میں. لوگ جمع ہو گئے لوگوں سے کہتے ہیں عدالت میں گواہی دینا کہ میں نے اس کا کام تمام کیا. خون آلود خنجر لے کر تھانے پہنچا اور اپنی FIR خود لکھوائی. 302 کا کیس چلا. بڑے شریر کے نامور وکلا ڈیفنس کمیٹی میں تھے جن میں بانی پاکستان جناب محمد اجلا صاحب بھی تھے دوسرے بھی نامور وکلا تھے. ایک پیشی پر وکلا نے علم الدین سے کہا نوجوان تیری جان بڑی قیمتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تیری جان بچ جائے بس ذرا سی سپورٹ کر دو علم الدین نے کہا کیا سپورٹ کرو محنت کش ہوں روزانہ 4 روٹی کماتا تھا 3 دنوں سے جیل میں ہوں 1 پائی بھی نہیں ہے کیا سپورٹ کروں میرے پاس رقم نہیں ہے. وہ کمانے کا رقم نہیں چاہیے پھر آپ نے بیان میں تھوڑی سی ترمیم کر دو بس تم جج کے سامنے یہ کہہ دو میں نے جب راجپال پہ حملہ کیا تو اس وقت میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا مجھے ہوش نہیں تھا تو باخردار تیری جان بچ جائے گی تو بہت قیمتی نوجوان. علم الدین نے زخمی شیر کی طرح کروٹ لی کہنے لگا ساری زندگی کی ہوشی میں گزری ہے یہی لمحہ تو ہوش کا تھا ساری زندگی پاگل پنے میں گزاری ہے یہی لمحہ تو ہوش کا تھا جو رسول اللہ کی آبرو کی حفاظت کے کام آ گیا. اب جیتی ہوئی بازی خود
لیکن مر جاؤں گا. اگر رحمت للعالمین کی آبرو کے ناطے سے موت آتی ہے تو یہی تو میری منزل حیات ہے. یہاں بھی کہتا ہوں, اللہ کی عدالت میں بھی کہوں گا کہ راجپال کا قاتل میں. اس قوم نے ایسے بچوں کو جنم دیا ہے اور الحمدللہ وہ آج بھی موجود ہے. میں متانت سے پوچھتا ہوں آپ سے, اس کا جواب مت دو جیسے سیاسی لیڈروں کو دیا کرتے ہو. جو بھی آئے اس کے سامنے ہاتھ اونچے. ہاں صحیح, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کھائیں گے آپ کا, وہ آپ اس کو دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک موبائل بے قرار کر رہی ہے. موسم پھر آ رہا ہے. یہ گلچی باغ سیاد یہ تیرے کرم فرما, یہ گلچی باغ سیاد یہ تیرے کرم فرما, لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی. قفص بھی, دام بھی, مقراج بھی, سب کچھ نیا ہوگا. نئی تدبیر ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی. لیکن میرے ساتھ وعدہ اس طرح نہ کرو. میں بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں. مجھے آج بتاؤ, رحمت للعالمین کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اگر اللہ نے جان مانگی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تیار ہو نا؟ مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے. او میرے اللہ, مرزا دیکھا سہاگ ہو رہا مرزا. او میرے اللہ, تیرے مت دیکھو. سہاگ میں بہت بڑا جلسہ تھا ملٹری پارک میں, رات کو 2 بجے. میرا مقدر ہر جگہ یہی ہے کہ آپ کے ہر دل عزیز اور محبوب رہنما, آپ کی بڑی پیاری شخصیت وہ بیٹھی ہوئی ہے. موضوع پہ سب بول جائیں گے. اب حضرت دین پوریا سے لوگ جب بول جائیں میرے لیے کیا بچ جاتا ہے. آخر میں وقت رات کے 2 بج گئے تھے. میں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے تو خان صاحب کھڑا ہو گئے. میں نے کہا ایک رکوع قرآن کا ادھر پڑھتی ہے. میں نے کہا خان صاحب یہ جو میں نے 2 گھنٹے میں تقریر میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے وہ کس کھاتے میں گئی؟ آج کسی پہ گزارا کروں, پھر کبھی زندگی ہوئی تو انشاءاللہ قرآن سناؤں گا. میں تھکا ہوا ہوں. اگر آپ نے تلاوت سنی تھی تو پہلے کہہ دیتے اب میں تھکا ہوا بیٹھ جاؤ. تو پھر اس نے بندوق اٹھا. کہنے کا شام بولتا قرآن پڑھو, تم بولتی ہے تھک گئے. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے کہ ہم تو زن کلا کر کون بات ہے. میرے اللہ, ان میں ساتھ بیٹھے ہوئے میرے دوست مولانا نے کہا شاہ صاحب اس نے بڑی نازک قسم کھائی ہے, اب آپ کے لیے جو ہے بیوی کو تو چھوڑنے سے رہا, پڑھیے ورنہ یہ گولی چلا دے گا. یقین فرمائیے میں وہیں جا گیا, جلدی سے تلاوت کی اور جان چھڑائی. میرا یہ عزیز بھی کہتا ہے گھڑی کو مت دے. نہیں بھائی, گھڑی کو دیکھنا ہے اس لیے کہ کل پھر انشاءاللہ میں یہیں سے بات شروع کروں گا جہاں سے آج چھوڑ رہا ہوں. اب امتحان آپ کا کہ کل آپ کس انداز میں تشریف لاتے ہیں. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم, اللہم زینا بزینۃ الاسلام واجعلنا ہداۃ مہتدین, نور قلوبنا بنور الایمان. بس ہاں ایک بات بھائی, دعا کے دوران ایک بات کہہ دو. 27 اپریل کو تاریخ تحفظ ختم نبوت کے ضمن میں جو آخری کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی اس میں تقریباً آدھا گھنٹے کا جو میرا بیان ہے اس کی کیسٹ میرے عزیز کے پاس موجود ہے. وہ آپ کو اس لیے سننی چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے. وہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے, اس میں بہت سارا مواد ہے. یہ آپ کو توقع کیسٹ والوں کے پاس ملے گی. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم.
الہ العالمین پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، پاکستان کو